اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم وقت میں جو بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں تو گویا کہ وہ تائید غیبی کے ساتھ یہ سارا کام ان کا ہوتا ہے۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں کہ ان کا جو کمرہ تھا وہ ایک قبر نما کمرہ، اور 1400 کتابیں، اور ہر فن پر، یعنی تفسیر پہ بیان القرآن ہے، طب پر بھی کتاب ہے، بیشتی زیور ہے، اور فلاں یعنی کتابت پر بھی ہے، اور یعنی ہر ایک فقہ پر بھی ہے، ہر اصول پر بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ساتھ پھر اللہ کریم کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ثانوی سے پوچھا کہ آپ نے 1375 کتابیں کیسے لکھ لیں؟ اب تو پڑھنا مشکل ہے تو لکھنا تیرا۔ تو حضرت نے فرمایا ایک ٹائم کی لینتھ ہوتی ہے اور ایک ٹائم کی وڈتھ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے وڈتھ کو بھی کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وہ کرامت کی جو شروع ہے، یہ وہی تو کم وقت میں پھر اللہ کریم ان سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا بھی ہوں کہ یہ ایسے ہوا بھی ہے۔ مفتی صاحب میں اس کی ایک دوسری سائٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں، مجھے خیال آ رہا تھا، وہ ایک وہ قرآن کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پہ تو فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، لمبی آیت ہے آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تو اہل عمل پہ ہو رہا ہے نا، اگر صرف علم حاصل کر لیں تو فرشتے تو پھر نہیں اترتے ان پہ، تو تھوڑا سا فرمائیے کہ پھر افضلیت جو ہے اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے ساتھ استقامت ضروری ہے، ٹھیک، اور الاستقامت فوق الکرامہ، سبحان اللہ، استقامت جو ہے وہ تو کرامت سے اوپر کی چیز ہے، کرامت سے بھی آگے ہے، کرامت سے بھی آگے ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ہے وہ ایمان لانے لگے تو آقا نے خود ارشاد فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اس نے آقا کے سامنے یہ الفاظ دہرائے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر میں اسی پر ڈٹا رہا، پھر وہ جانے لگا۔ تو حضرات صحابہ اکرام نے آقا سے گزارش کی کہ آپ نے اس صحابی کو مزید کچھ سمجھایا نہیں، فرمایا یہ جو کچھ کہہ گیا ہے یہ بھی اس کے لیے بہت ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے اوپر جب استقامت ہے، یعنی آپ اس پر ڈٹے رہیں تو، اور آپ معاشرے میں حوادثات زمانہ سے، گردش زمانہ سے آپ کی زندگی پر اور اعمال پر فرق نہ آ جائے۔ مجھے ایک وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے سر کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہود ہے اور اس طرح کی صورتیں انہوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے، اور فرمایا پھر اس میں خاص طور پہ جو یہ الفاظ ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میں اسی طرف آ رہا ہوں، ایسے استقامت اختیار فرمائیں جیسے آپ کو حکم دیا ہے، تو یہ عمل کی طرف ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی میں کچھ بال سفید بھی نظر آنے لگے، تو حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور جو صورتیں ہیں وہ اخواتها یعنی سورۃ الحاقہ ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا، شیبتنی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علم کے ساتھ ساتھ عمل اور علم کے ساتھ ساتھ استقامت یہ بہت ضروری ہے، ورنہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اگر صرف علم ہو اور ساتھ عمل نہ ہو تو اس پر آپ پھر اعتماد بھی نہیں کر سکتے، اس پر آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں جو قرآن کریم نے بات ارشاد فرمائی، جس طرف آپ شروع میں بات فرما رہے تھے کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا۔ آپ نے ایک بات کہ ہم ان کے دوست ہیں دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم ان کے کیا ہوں گے؟ رفیق ہوں گے، ہم نشین ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ مہمان نوازی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والی ذات ہے اور مہربان ذات ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کریم نے اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور رحیم کا لفظ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، ٹرمنالوجی ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو خیر اور الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ یہ ایک الگ اصطلاح۔ تو یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتے پھر ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور
جو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ وہ پھر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، اور اسی طریقے سے کئی مواقع میں کہ اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم وقت میں جو بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ تائید غیبی کے ساتھ یہ سارا کام ان کا ہوتا ہے۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں کہ ان کا جو کمرہ تھا وہ ایک قبر نما کمرہ، اور 1400 کتابیں، اور ہر فن پر، یعنی تفسیر پہ بیان القرآن ہے، طب پر بھی کتاب ہے، بیشتی زیور ہے، اور فلاں یعنی کتابت پر بھی ہے، اور یعنی ہر ایک فقہ پر بھی ہے، ہر اصول پر بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ساتھ پھر اللہ کریم کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ آپ نے 1375 کتابیں کیسے لکھ لیں؟ اب تو پڑھنا مشکل ہے تو لکھنا تیرا۔ تو حضرت نے فرمایا ایک ٹائم کی لینتھ ہوتی ہے اور ایک ٹائم کی وڈتھ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے وڈتھ کو بھی کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وہ کرامت کی جو شروع ہے، یہ وہی تو کم وقت میں پھر اللہ کریم ان سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا بھی ہوں کہ یہ ایسے ہوا بھی ہے، یعنی یہ امام مبسوط سرخسی جو ہے، اب آپ اندازہ کریں وہ نیچے کنویں میں تشریف فرما ہے اور طلباء کو جو ہے وہ علم نبوت دے رہے ہیں اور حدیث کا سبق دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے پھر ایسے لوگوں سے کام لیا، بہت ضروری۔ اور میں پروفیسر صاحب آپ ہی کے ذریعے سے یہ ضرور بھی کہ بے شک علم انسان کے پاس تھوڑا ہو، لیکن عمل کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر عمل جو ہے وہ علم زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں عمل جو ہے وہ کم ہے، تو اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔